ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق, میرے ساتھ موجود ہے ملیہ, اور ہمارے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے مہمان موجود تھے ڈی ایس پی رنگ محل عمران بابر جمیل. ان کی آپ نے بات چیت سنی, اور عمران بابر جمیل جو ہیں وہ پچھلے 2-3 دنوں سے میڈیا میں آپ اکثر انہیں دیکھ رہے ہیں. انہیں معطل کیا گیا, ان پہ ایلیگیشنز تھیں, انہوں نے بھی اپنے بیانات دیے. ان کا کہنا صرف اتنی سی ہے بات, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر میرے افسران نے مجھے منع کیا ہے, کئی جگہ سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ میڈیا پہ نہ آئیں اور آپ اس طرح سے اس چیز کو وہ نہ کریں, تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھ پہ ایلیگیشنز ہیں کیا میں ان کو کلیریفائی نہ کروں. میرے پاس تو اس طرح کا طریقہ نہیں ہے کہ میں اخباروں میں پریس ریلیزز دوں یا رپورٹس دوں. اگر آپ مجھ پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں تو کیا میرا یہ حق نہیں بنتا ایک عام انسان کے طور پہ کہ میں انہیں کلیریفائی کروں. ڈبیٹ بہت لمبی ہے, بہت سی باتیں ہیں آبویسلی, لیکن یہ ہے اور کہ میڈیا کے اسپوکس مین ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس کی جو بھی شکایات ہیں یا جس کو جو بھی کمپلینٹس ہیں, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی ڈی ایس پی, اٹس اباؤٹ ایوری پرسن ہو وانٹس ٹو ایڈریس دیئر ایشو پبلکلی, تو پھر ان کے لیے ہمارا فورم جی کھلا ہے. اچھا جی, اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ینگ, بڑی انرجیٹک, بڑی ڈائنامک سی پرسنالٹی یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے سیکنڈ گیسٹ ہیں آج کے, اور یہ پروونشل منسٹر ہیں فار انفارمیشن ٹیکنالوجی پنجاب, فاروق یوسف گرکی ان کا نام ہے. ہی کمز فرام دا فیمس گرکی فیملی, جن کا تعلق لاہور سے ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ آئی ٹی کی منسٹری چلا رہے ہیں. بہت ینگ ہیں, بہت ڈائنامک ہیں, بہت انرجیٹک ہیں, بہت سے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. سو لیٹس میٹ فاروق یوسف گرکی. السلام علیکم فاروق. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو آور پروگرام. بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. فاروق بھائی, یہ جو منسٹری ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, یہ اس دور میں ابھی جو چل رہا ہے اس میں نے دیکھا تھوڑا سا ذرا لائم لائٹ میں اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے, آپ سے پہلے جو آئی ٹی کی منسٹری تھی, اور علیم صاحب, نہیں علیم صاحب, اویس لغاری صاحب تو فیڈرل منسٹر تھے, علیم صاحب سے یا پروونشل منسٹر جو آپ کا پورٹفولیو دیکھتے تھے, وہ تو بڑے تگڑے اور بڑے مشہور منسٹر تھے, اور بڑے دائیں بازو سمجھا جاتا تھا انہیں, جو ہے چیف منسٹر صاحب کا, پرویز الہی صاحب کا. تو آپ یہ اب وہ والا گلیمر اس منسٹری میں, وہ والا نام, وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وہ تو علیم بھائی جو پہلے منسٹر تھے نا کاف لیگ کے, انہوں نے بھی یہ بیسکلی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بنا ہی 2001 کے اندر ہے. جب علیم فرسٹ منسٹر جو اس کا بنا وہ علیم خان صاحب ہی بنے تھے, اور یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کوئی اتنا ایزی والا نہیں ہے, اور اس میں کام بہت سارا ہے. یعنی کہ یہ پنجاب کی نہیں, میرے خیال پورے پاکستان میں آئی ٹی منسٹری آنے والے وقتوں میں ایک سب سے بڑی منسٹری ہوگی. صحیح, اسی کا فیوچر اسی کا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی سارے جتنے ہمارے پنجاب کے ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے ہوں, وہ سارے سے ریلیٹڈ ہوں گے. اچھا فاروق بھائی, یہ بتائیں کہ ایک پچھلی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا وچ واز پریٹی گڈ, آئی ٹی پلازا ایک وہ بنا رہے تھے جس میں آئی ٹی پارک, ایگزیکٹلی, وہ گورنمنٹ ختم ہوئی, وہ پھر میرے خیال میں پینڈنگ میں چلا گیا, 2-3 سال رکا رہا, اب پھر شاید دوبارہ شروع نہیں چل رہا ہے, بن رہا ہے اب دوبارہ میں نے دیکھا. ہاں جی, وہ پی آئی ٹی بی کے نام سے اس کا آئی ٹی پارک بن رہا ہے وہ, اور وہ 2010 دسمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا. 2010 دسمبر میں کمپلیٹ. اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جتنے کال سینٹرز ملٹی نیشنلز کمپنی کو ہم وہاں پر ایک ہی پلازا کے اندر سب کو لے کر آئیں گے, اور اس میں کال سینٹرز بھی بنائیں گے, ملٹی نیشنلز کمپنی کو بھی جگہ دیں گے, خود ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا آئی ٹی کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ وہیں پہ سیٹ اپ ہوگا اس سال کے آخر تک, اور اس سے کوئی تقریباً 10,000 بندوں کو اس آئی ٹی پارک سے جاب بھی ملے گی, کیونکہ اس کی اتنی گنجائش ہے اور اتنا بڑا وہ پروجیکٹ ہے, وہ تقریباً 6 ارب روپے کا وہ کاسٹ اس کے ساتھ بن رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں فاروق, جو ابھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو آپ کی پارٹی کے کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے پریزیڈنٹ بھی ہیں اوبیسلی, تو انہوں نے ابھی بیان دیا کہ وہ اپنے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں جی, یہ ان کا بڑا اچھا ہے, اور آپ اس ٹائم جو ہماری ڈیمانڈ بھی تھی دوسری پارٹیز کی کہ یہ جی جو پارلیمنٹ کو یہ دیا جائے, تو پریزیڈنٹ صاحب کا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ وہ عمل کریں گے. اور انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے وہ مارچ کی دی تھی کہ مارچ میں یہ میں جو پارلیمنٹ کو یہ سارے اپنے اختیارات دے دوں گا, تو ہے وہ یہ دے دیں گے. اور دوسری یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ایکچولی ہمارے پاس جو گورنمنٹ آپ کو پتہ جو ہمیں ملی ہے بڑی ہی مشکل حالات میں, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دہشت گردی کا بہت زیادہ ایشوز تھے, اور لیکن یہ ہمارے پریزیڈنٹ کی ول پاور جسے خیال ہے, اور ایک اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو سب کو مینیج کیا, اور جس پہ کافی حد تک, میں یہ نہیں کہتا ختم, لیکن کافی حد تک کنٹرول کیا. سوات کا آپ کا مسئلہ تھا جو وہ کلیئر کروایا, اس پہ گئے, تو بڑے اچھے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ پہلے 2 سال ہمارے پریزیڈنٹ کا ویژن جو تھا کہ 2 سال پہلے پارٹی کو نہیں دیکھنا, پہلے پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بہتری کی طرف لانا ہے, پھر اس کے بعد پارٹی اور عوام کی. اب ہمارے پاس ایسے 2-4 پروجیکٹس تیار ہیں جو پائپ لائن کے اندر ہیں پریزیڈنٹ کی طرف سے, اور جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم 5 سال اپنی حکومت پوری کریں گے,
اور وہ آپ کو نظر آئیں گے اور آپ لوگ خود کہیں گے کہ واقعی. یہاں میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ آپ پی 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 سے تعلق رکھتے ہیں. اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے دیٹ از بیسکلی آف پی ایم ایل این, تو کوئی اس وجہ سے کوئی مسئلہ یہ تو نہیں لگتا آپ کو کہ شاید یہ جو آئی ٹی منسٹری ہے جو اتنی زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آ رہی ہے, اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو؟ نہیں یہ وجہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی پارٹی نون اور پیپلز پارٹی کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف آپ کو بتایا کہ منسٹری اس لیے ہائی لائٹ نہیں ہو رہی کہ ابھی لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے, اور یہ ابھی پورٹ فولیو بھی بنا ہوا تو اتنی دیر نہیں ہوئی اس کو, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اگلے 10 سال بعد جس طرح ہماری کوئی لوکل گورنمنٹ ہے, سی این ڈبلیو ہے اور ہیلتھ ہے, بڑی منسٹری ہیں, لوگ کہتے ہیں بڑی, آپ دیکھیں آنے والے 10 یہ میں آج کہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے جی کہ آئی ٹی منسٹری آئی ٹی ہو. اچھا, پارٹی میں آپ کی ینگسٹرز کی بات سنی جاتی ہے؟ ینگسٹر کی سنی جاتی ہے, کوئی آئیڈیاز بھی دیتے ہیں, وہ سی ایم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو سنتے بھی ہیں, اس پہ کرتے بھی ہیں, لیکن تھوڑا سا کہیں جا کر مسئلہ جا کے آپ کو پتہ جہاں بیوروکریسی کا وہاں پر آ کر کوئی تھوڑا نہ کچھ اختلافات بن جاتے ہیں, لیکن سی ایم کافی اس کو سختی سے ان کو اس کو نوٹس بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کر بھی رہے ہیں. ہم نے 1-2 اچھے یہ آئی ٹی لیبس کا ایک کیا, ایک ہمارے پاس آ رہا ہے ہیلتھ کا, ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ اس پہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی ہیلتھ کارڈ ہو, جو میڈیسنز ہماری فری ملتی ہے, اس میں کافی زیادہ کرپشنز ہوتی ہیں, لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں کہ جی میڈیسن ہمیں نہیں ملتی, صحیح, اور ہم میڈیسن گورنمنٹ کہتی ہے ہم اتنا اربوں روپے کا فنڈ سالانہ دیتے ہیں میڈیسن کا, کیوں نہیں ملتی؟ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں چلتا. اب اس کے لیے ہم نے سارا اس کو بھی کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, اور اس کا ہیلتھ کارڈ بنائیں گے, آپ کے پاس کا پورا ڈیٹا ہوگا, آپ چاہے ڈی جی خان جہاں مرضی جائیں, جب وہ آپ آپ کو ساری اس کی ہسٹری. آئی ڈی کارڈ بھی میں نے سنا ہے وہ چپ والا آ رہا ہے. نہیں, آئی ڈی کارڈ تو نہ رکھا جائے, ڈرائیونگ لائسنس آ رہا ہے جس طرح لاہور میں چل رہا ہے, لیکن ہم اس کو چاہ رہے ہیں آر ایف آئی ڈی میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسا یو کے میں ہے کہ آپ ایک ایڈوائس ہوگی آپ کے پاس, ہمارے پاس یہاں پہ چیک ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, کس نے رکھا ہوا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کیا جائے, اور اس کے بعد ہمارا جو دہشت گردی کا چل رہا ہے, جو سب چل رہا ہے, اس کو لاہور کو کیمراز لگانا چاہ رہے ہیں ہم, تاکہ اس میں سے بھی پورا اس کو روڈ کرائمس ہے جو اس پہ کنٹرول کیا جائے. اٹس اے کریٹیکل ایشو دیٹ یو آر ڈیلنگ ود. بہت شکریہ فاروق, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, زیادہ اس لیے بھی ہوئی کہ آپ میرے نیم سے ایک ہیں, لیکن ویسے بھی نام سے ہوئی ہے, میرے نہیں ہے پر مجھے بھی ہوئی ہے. I wish you all the best. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح, اور آپ جیسے انرجیٹک ینگسٹرز کو آگے آنا چاہیے بالکل, اور ہمارا جو ملک کا نظام ہے اس کو بہتری کے لیے مزید جو گامزن کرنا ہے اس راستے پہ, اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ جیسے ینگسٹرز کی. تو جناب یہ تھے فاروق گرکی, وقت ہمارا کم ختم ہوا چاہ رہا ہے, لیکن پول اناؤنس کرنا ہے پہلے بتانی ہے. جی, کل کا ہمارا سوال تھا کیا 17ویں ترمیم کے مکمل خاتمے سے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ 43% لوگوں نے کہا ہے ہاں, اور 57% لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں. یہ پھر روزانہ کی طرح یہ مکسڈ اسی لیے کہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ جی یہ ٹاپ لیول پہ ہو رہا ہے, اس کا نیٹ ریزلٹ عوام کو کیا ملے گا, کیا اس سے پیٹرول سستا ہوگا, کیا اس سے مہنگائی چلی جائے گی, بجلی آ جائے گی, یہ آئی تھنک لوگوں کا مسئلہ ہے. بٹ اینی ویز جی, اس طرح کے سوشل ایشوز ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. آئی ہوپ کہ آپ نے آج کا پروگرام انجوائے کیا ہوگا. کل آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی صبح کے ساتھ ملاقات ہوگی, اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیں, خود بھی مسکراتے رہیے اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیے. فاروق حسن اور ملیہ کو دیں اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.